اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناریل کا درخت۔ ناریل کا درخت جزیرہ لنکا میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اس کی شکل تاڑ سے مشابہ ہے۔ اول اس میں کلیاں آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے جو گولا سا ہوتا ہے۔ وہ گولا ایک سخت خول ککڑی کا ہے جس کے اوپر ریشہ دار غلاف چڑھا رہتا ہے۔ اس کے اندر سفید عرق دودھ کے مانند بھرا ہوتا ہے۔ وہ عرق رفتہ رفتہ غلیظ ہو کر جم جاتا ہے۔ وہ کھوپرا کہلاتا ہے اور بطور میوے کے کھایا جاتا ہے۔ لنکا والوں کی زندگی کا بڑا دار و مدار اسی درخت پر ہے۔ اس کا عرق پیتے ہیں، کھوپرا کھاتے ہیں، کھوپرے کا روغن نکالتے ہیں، اس کو گھی کی جگہ چاولوں میں ڈال کر نوش کرتے ہیں، اس کے ہرے پتوں پر کھانا کھاتے ہیں، پتوں کی رسی بنا کر کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، اس کا ریشہ کوٹ کر جال بنتے ہیں، اس کے عرق سے تاڑی اور سرکہ بھی تیار کرتے ہیں، عرق سے ایک قسم کا شکر بھی بناتے ہیں۔ قہوے کے ساتھ ناریل کی شکر اور ناریل ہی کا دودھ ملا کر پیتے ہیں۔ ناریل کے خول سے حقہ، چائے نوشی کیے پیالے اور چراغ بناتے ہیں، اور چراغ میں ناریل ہی کا تیل جلاتے ہیں۔ شادیوں میں اس کے پھولوں کے ہار پہنتے ہیں۔ اس کی شاخوں کے ڈنٹھل کو کھود کر ڈبیا بناتے ہیں۔ 70 برس کے بعد یہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس میں پھل نہیں آتا۔ اس وقت یہ پرانا خادم کاٹا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے کڑیاں اور ستون بناتے ہیں۔ دروازے، کھڑکیاں، کرسیاں، صندوقچے اور دوسری کارآمد چیزیں تیار کرتے ہیں۔ غرض یہ درخت لنکا کے باشندوں کا بڑا ہی شفیق و مربی ہے۔ چلیے اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ مشابہ۔ مشابہ کے معنی آتا ہے ہم شکل۔ ریشہ، ریشہ مطلب آتا ہے تار۔ غلاف کے معنی نیام یا کور۔ عرق، عرق مطلب رس۔ غلیظ، غلیظ کا مطلب ہے گاڑھا۔ دار و مدار یعنی سہارا یا بھروسہ۔ روغن، روغن کا معنی آتا ہے تیل۔ نوش، نوش کے معنی آتا ہے پینا یا کھانا۔ قہوہ، قہوہ کے معنی آتا ہے ایک طرح کی چائے۔ ٹھیک، اب یہ علامت، علامت مطلب نشانی۔ خادم مطلب نوکر یا خدمت کرنے والا۔ ستون، ستون مطلب کھمبا۔ باشندہ مطلب وہاں کا رہائش رہنے والا۔ اور شفیق، شفیق مطلب ہے ہمراہ یا یہ مہربان یا ہمدرد۔ شفیق مطلب مہربان ہو سکتا ہے، ہمدرد بھی۔ مربی، مربی مطلب پالنے والا۔ آپ یہاں تک انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 7 پڑھائیں گے۔